پوری رات وہ سلف صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف میں اتنا روتے کہ رات بھر ان کے آوازوں کے سکسیوں کی آواز آ جاتی، لیکن ان کے رونے کا پتہ بذات ان کی بیویوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہ سلف صالحین کا ایک تنہائی والا عمل تھا۔ یہ تنہائی والا عمل ہے رمضان کا مہینہ، یہ تنہائی والے اعمال کے کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے سدھار میں، انسانی زندگی کے اخلاص کو پیدا کرنے میں، انسانی زندگی میں مکمل طور پر توبہ و انابت، استغفار و استقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لا رہا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کے 40 60 70 سال کی زندگی کے اندر سلف صالحین کہ 40 سال روزوں کی حالت میں گزارتے، کبھی روزہ رکھتے، کبھی روزہ چھوڑتے، نفل روزے ایسے رکھتے کہ ان کے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسانی زندگی کی کامیابی و کامرانی کے لیے اعمال صالحات کے انجام دینے کے لیے بے شمار طریقوں کو، ذرائعوں کو انسانی زندگی میں مہیا کیا۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین، محسن اعظم، محسن انسانیت، رہبر عالم و ہادی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھا گیا، انشاءاللہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ماہ رمضان میں کیے جانے والے تنہائی والا عمل کیا ہوگا، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے سنائی جائے گی۔ ایک آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خاص کر عمل کرتا ہے، عمل میں خلوت کو اختیار کرتا ہے، تنہائی والا عمل کر لیتا ہے، تو میری اور آپ کی زندگی میں تنہائی والے اعمال جو کیے جاتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اور تنہائی والے جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ ایک آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی میں تنہائی میں دوسروں کو دکھائے بغیر بذات خود اکیلے پن میں جو عبادت کر لیتا ہے، اعمال کر لیتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے
رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین جماعت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اعمال کی قبولیت اور اعمال کی حفاظت کا بہت بڑا دخل ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اعمال کے کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا یا ذرہ برابر گناہ کا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقاعدہ کل قیامت کے دن ضرور دکھائے گا۔ اور جب آدمی کے نام اعمال قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی زندگی کا رزلٹ دیا جائے گا تو آدمی کہے گا کہ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ میری زندگی کے کیسے نام اعمال ہیں جس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا گناہ کا کام یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کا کام یا بڑی سے بڑی نیکی جیسی بھی ہو مکمل طور پر اس کے اندر جمع کیا گیا ہے، ذرہ برابر بھی کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اور یقین مانیے میرا عمل میرے ساتھ ہوگا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا۔ میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کا یہ قانون ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی دوسرے آدمی کے گناہوں کا بوجھ نہ دیا قیامت کے دن نہ اٹھائے گا، نہ ایک آدمی کے بوجھ کو دوسرے آدمی پر ڈالے جائیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا۔ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اعمال کے قاتل ہی پیدا کیے گئے ہیں، نیکیوں کو جمع کرنا ہی میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں کامیابی کی طرف لے جانے والا ایک سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی میں صبح و شام دن و رات مکمل طور پر اعمال کو جمع کرنے کے بہت سارے مواقع اور مہینوں کو بیان کیا۔ سال صدی ان تمام چیزوں کے اندر جہاں پر فرائض کے ذریعے، واجبات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نیک اعمال کرنے کی ہدایات، نیک اعمال کرنے کے ذرائع الحمدللہ بیان کیا ہوا ہے۔ یقین مانیے اسلام جہاں پر حکم دیتا ہے وہیں پر مکمل طور پر طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرے، کیونکہ اسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے جہاں پر اللہ نے بندوں کو نیکی کے کرنے کا حکم دیا وہیں پر نیکی کے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے زندگی کے اندر اعمال کریں، اور یقین مانیے میرا اور آپ کا عمل بغیر اس اخلاص کے، بغیر خشوع خضوع کے اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اخلاص کے پیدا کیے ہوئے کے میرا اور آپ کا عمل کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرا اور آپ کا عمل اخلاص کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، خشوع خضوع کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا، وگرنہ میری اور آپ کے اعمال میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تکبر ہے، غرور اور گھمنڈ ہے، تو ایسے آدمی کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضرت شداد بن اوس رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کی اندر اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے میری زندگی کے 30 سال لگ گئے کہ 30 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی میں اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہوتا ہے وہ تنہائی کی عبادت، وہ تنہائی کے اعمال، جہاں پر اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ تنہائی والی عبادت، تنہائی والے اعمال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر عمل میں اخلاص کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیتی ہیں اور انسانی زندگی میں ریاکاری کے خاتمے کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میری اور آپ کی زندگی کی اندر اعمال کی قبولیت کے بعد اعمال کی حفاظت کا طریقہ بھی بیان کر دیا اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے طریقے کو بھی واضح کر دیا اور بتایا کہ تم تمہارے رب کو یا تو آواز کے ساتھ پکارو یا تو مکمل طور پر چھپ چھپا کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنو۔ صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو مجاہدانہ طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، یا تو اپنے آپ کو شہیدی مرتبہ حاصل کر لیتا ہے یا تو مسلمانوں کو فتح و کامیابی کے ذریعے واپس لوٹتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 وہ آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی کی اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی سفر میں گیا ہے اور جاتے جاتے ایک دم رات ہو چکی، پورے کے پورے سفر کے ساتھی رات میں سونے اور آرام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ آدمی پورے سفر کے ساتھیوں کے سونے کا انتظام کرانے کے بعد اکیلا لوگوں کی نظروں سے بچ کے نماز کی حالت میں کھڑا رہتا ہے اور صبح سویرے ہونے تک اللہ کی عبادات میں لوگوں سے دور رہ کے عبادات کرتا رہتا ہے اور بعد میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو لوگوں کو چھپ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کو عبادت کے لیے جگاتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر بازو والے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پڑوسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا جس کو ستایا جا رہا ہے وہ تو انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اپنی زبان پر پڑوسی کی شکایات کو بیان نہیں کرتا۔ ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑا کامیاب اور بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو ان تینوں میں کا ایک آدمی جو معلوم ہوا کہ ایک آدمی جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہ آدمی دنیاوی زندگی میں کامیاب آدمی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کا طریقہ میں اور آپ دیکھیں، فرائض اور واجبات انبیاء علیہم السلام اجتماعی شکل میں لوگوں کے سامنے ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے حجروں میں اپنے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر باقاعدہ وہ محراب کے نام پر ایک جگہ بنا لیتے، جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ پکارا اور آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان تمام آل عمران کے بارے میں جہاں پر بیان کیا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر انبیاء کا طور طریقہ بتایا کہ انبیاء علیہم السلام کو کوئی نفل عبادت کرنا پڑتا، فرائض اور واجبات کے بعد نفلی عبادتوں کے لیے تنہائیوں کو اختیار کیا کرتے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں کی نفل عبادات کو مسجدوں میں ادا کرنا بہتر ہے یا اپنے گھروں میں ادا کرنا بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہزاروں نماز پڑھنے کے برابر کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے فرائض کے ختم ہونے کے بعد اپنی پوری کی پوری نفلی عبادتوں کو اپنے حجرے میں ادا کرنا میں پسند کرتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تھا، اور پہلے زمانے کے اندر کی روایات میں اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کو صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلے زمانے کا ایک مالدار آدمی تھا، وہ آدمی اپنے صدقات و خیرات کو لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور خرچ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس آدمی کی ایک خواہش تھی کہ جب رات ہو جائے، لوگ سو جائے، میرے صدقات و خیرات کے کرنے کو کوئی نہ دیکھے، ایسی حالت میں صدقات و خیرات کو انجام دو۔ ارادے کے مطابق وہ آدمی رات میں اٹھا، اپنے مال کو لیا، ایک آدمی سامنے آیا، اس آدمی کو اپنا مال دے دیا، یہ آدمی اپنے گھر میں آ گیا۔ صبح میں لوگوں کے درمیان یہ آواز مشہور ہو گئی کہ رات میں کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے، اور وہ آدمی پریشان ہوا کہ میرا صدقہ چور کیسے لے سکتا ہے۔ دوسرے دن پھر باپ نے ارادہ کیا کہ میں دوسری رات میں پھر اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر صدقہ ادا کروں، لوگوں سے بچتے بچاتے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں وہ آدمی دوسری رات کو اٹھ کر مال کو صدقہ کیا، ایک عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہونے پر معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان ایک بات عام ہو گئی کہ آج کی رات کسی زانیہ عورت کو کسی نے کیا ہے مال کو صدقہ کر دیا۔ یہ آدمی بے چین ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال قبول نہ ہو جائے، کیونکہ میرا صدقہ چور اور زانیہ کو کیسے پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تیسری رات کو جب وہ آدمی سو گیا، اس کے خواب میں یہ بتایا گیا کہ جس چور کو تو نے صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ مال کی نہ ہونے کی وجہ سے چوری کر رہا ہو، اور تیرے صدقے کا مال پہنچنے کے بعد وہ باقاعدہ چور سے چوری کرنے سے پرہیز اختیار کیا ہو، اور جو عورت مال کے نہ ہونے کی وجہ سے پیسوں کے خاطر زانیہ بن چکی ہو، لیکن تیرے صدقے کے مال کی وجہ سے وہ زنا کے کام سے باز آ گئی ہو، تو اس آدمی کو خواب کے ذریعے تسلی دی گئی۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے چند اعمال ایسے کرنا ہے جو عمل مجھے اور آپ کو معلوم ہو، میرے اور آپ کے رب کو معلوم ہو۔ اسلاف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کی زندگی کی بعض نیکیاں ان کی بیویوں کو بھی بتانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر چند اعمال ایسے چھپا کے رکھتے تھے جن کے انتقال کے بعد ان کے اعمال کی قبر معلوم دی جاتی تھی۔ جیسے حضرت علی بن حسین رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ان کی زندگی کے اندر جب بھی اپنے زمانے کی مہینے کی پہلی تاریخ آتی، رات کے موقع پر مکمل طور پر مدینے کے علاقے کے جتنے بیوہ ہوتے ہیں ان کے گھروں کے پاس ماہانہ راشن کٹ پہنچایا کرتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں پہنچایا کرتے تھے، اور صبح سویرے گھر کا دروازہ کھلتا تو گھر کی دہلیز پر مکمل طور پر راشن کٹ ہوتا، پورا مہینہ کام آتا۔ دوسرا مہینے کی پہلی تاریخ آتی تو وہی عمل ہوتا۔ لیکن ان کا عمل کب معلوم ہوا؟ انہوں نے زین العابدین رحمہ اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا لقب ہے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اس عمل کے بارے میں نہیں سنایا، بلکہ اپنے عمل کو چھپا کے رکھا۔ مدینہ والوں کو اس وقت معلوم ہوا جب ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد بیواؤں کے گھروں میں راشن کٹ آنا بند ہو گئی، ماہانہ خرچہ آنا بند ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد جب بند ہوا تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ان کا عمل ایسا تھا کہ ان کا عمل سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائیو، اسلاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، من استطاع منکم ان یعمل ان یتقطع، کہ لوگوں اگر تم نے کہ کسی آدمی کے اندر یہ طاقت ہے، یہ سہولت ہے کہ تمہارے عمل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر اگر کروانا چاہتے ہو، ان یعمل، وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل ایسا اٹھا کے رکھے زندگی کے اندر کہ عمل مجھے معلوم ہو، میرے رب کے معلوم ہو، ایک تیسرے آدمی کو دنیا کے اندر کسی اور کو معلوم نہ ہو۔
یقین مانیے اعمال میں جو تنہائی اختیار کی جاتی ہے، تنہائی والے جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان تنہائی والے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے بعض صحابہ، بعض سلف صالحین کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن واسع کے بارے میں، محمد بن واسع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین رات کے موقع پر اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی تکے پر سویا کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کا پہلو بدل جاتا پوری کی پوری رات وہ سلف صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف میں اتنا روتے کہ رات بھر ان کے آوازوں کے سکسیوں کی آواز آ جاتی، لیکن ان کے رونے کا پتہ بذات خود ان کی بیویوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہ سلف صالحین کا ایک تنہائی والا عمل تھا۔ یہ تنہائی والا عمل انسان کی زندگی میں اعمال میں اخلاص کو پیدا کرتا ہے۔ یہ تنہائی والا عمل انسان میں خضوع پیدا کرتا ہے۔ یہ تنہائی والا عمل انسان میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ یہ تنہائی والا عمل انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ خشیت الہی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کی حالت ہوگی، باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی بیٹی سے، بیوی اپنے شوہر سے، اولاد اپنی مکمل طور پر والدین سے ایک دوسرے کے اعمال کو چھپانے کے خاطر بھاگ رہے ہوں گے، تو 7 خوش نصیبوں میں سے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر راتوں میں اٹھ کے تنہائی کی حالت میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکالا ہوگا، رویا ہوگا، فاضت عینا، اپنے آنکھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رو رو کے اپنے اعمال کی حفاظت کیا ہوگا۔ ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جگہ حاصل کرے گا۔ یہ تنہائی والا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ کرنے والا، لوگوں کے درمیان خرچ کرنے والا جو اپنے ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اپنے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، ایسا آدمی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اعمال کو بچائے رکھیں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اپنے اعمال میں تنہائی والا عمل ضرور کریں۔ یہی عمل میری اور آپ کی زندگی کے اندر خبر میں اترنے کے بعد، خبر کی کھڑکیوں پہ بند ہونے کے بعد، فرشتوں کے سوالات جوابات کے اندر یہی میرے اور آپ کا عمل کام آنے والا ہے۔ یقین مانیے وہ عمل جس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، ایسے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا۔ آج کی زندگی کے اندر نیکی کر فون میں ڈال، نیکی کر گروپ میں ڈال، نیکی کر پیپر میں ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال، ان اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اعمال کو ہمارے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال و عبادات کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، رمضان کا مہینہ یہ تنہائی والے اعمال کے کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے سدھار میں، انسانی زندگی کے اخلاص کو پیدا کرنے میں، انسانی زندگی میں مکمل طور پر توبہ و انابت، استغفار و استقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لا رہا ہے۔ تو ایسے رمضان کے مہینے کے اندر سحری کا وقت ہے، اللہ کے لیے تنہائی کی عبادت کیجئے۔ افطار کا وقت ہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کیجئے۔ اعتکاف جیسی بڑی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے آخری عشرے میں افضل عبادت بنایا ہوا ہے۔ اس کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر یاد میں، ذکر و اذکار میں، حالت اعتکاف میں اپنے آپ کو گزار
گزارنے کی کوشش کریں. یقین مانیے یہ رمضان کا مہینہ انسانی زندگی کے اندر تنہائی میں کیے جانے والے اعمال کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. پورا رمضان کا مہینہ نیک اعمال تنہائی میں اعمال کرے گا. آئندہ آنے والے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ جو کرے گا، 1 مہینے کی ٹریننگ و تربیت کے ذریعے پورے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع کے اختیار کرے گا. میرے بھائیو، آج تنہائی والے اعمال کا جو مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں تراویح کے ختم ہونے کے بعد یا دوران تراویح یا دوران درس اپنے آپ کو مساجد کے باہر اکٹھا کر کے رکھنا، اپنے آپ کو کھانے پینے کی جگہوں کے اندر مشہور و معروف کی صورت میں چلے جانا، تنہائی کی عبادات سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرتے ہوئے گپ شپ کی حالت میں اور کسی کی زندگی باتوں میں ٹھٹا میں ہنسی مذاق میں لوگوں کی عبادتوں کے خلل ڈالنے میں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ، عبادات کا حصہ رمضان کا مہینہ اگر چلے گیا، اللہ کی قسم میری اور آپ کی زندگی کے اندر کون سی گھڑی ایسی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میں اور آپ نہیں جانتے. یقین مانیے احادیث کی شکل میں میں اور آپ سنتے ہیں رمضان کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو، مخلص بندوں کو، عبادت گزاروں کو، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانے کا اعلان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جہنم سے آزاد کرانے کے اترنے کے موقع پر میرے اور آپ کا عمل ہنسی مذاق میں، چائے پینے میں، اپنے پورے کے پورے انجوائمنٹ میں میری اور آپ کی زندگی کا اوقات کا لمحہ اگر گزر جائے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہوگا جس کے اوپر حضرت جبرائیل السلام نے بد دعا کیا. اس آدمی پر اللہ کی بد دعا ہو، اللہ کی لعنت ہو جو آدمی رمضان کا مہینہ پا لینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو معافی والا بندہ نہیں بناتا. اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی بد دعا ہو. آپ کی اس بد دعا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. اسی لیے بھائیو، زندگی کے اندر تنہائی والا عمل کے کرنے کا ذریعہ یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ رہا ہے. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرو. رمضان کے اس تنہائی والا عمل یا زندگی کے اندر تنہائی والے اعمال جو میں اور آپ کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں تنہائی والا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اخلاص کو پیدا کرتا ہے، خشوع کو پیدا کرتا ہے، اور وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین بندہ مانا جاتا ہے. جس طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر یہ بات نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی القفی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس سے ڈر کر اس کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ کیسے خفیہ طور پر چھپا کر تنہائی کی صورت میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو زیادہ پسند کرتا ہے. اسی لیے یہ پہلا فائدہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں تنہائی والا عمل کر لیتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، خوش نصیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں سے وہ بندہ ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ کہ جو آدمی تنہائی والا عمل اختیار کر لیتا ہے تو ایسے آدمی میں عاجزی آتی ہے، نرم پن آتا ہے، اخلاص آتا ہے، خشوع آتا ہے. تکبر سے، ریاکاری سے وہ اپنی زندگی کے اندر دوری اختیار کرتا ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کوئی عمل کر لیتا ہے، یقین مانیے اس آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے. اللہ اکبر! کتنا بڑا انعام ہے کہ تنہائی میں جو آدمی حسن عمل کرتا ہے، ایسے آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے. مدینے کے ایک واقعہ سلف صالحین نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں محمد بن منکدر رحمہ اللہ
بیان فرماتے ہیں مدینے میں قحط سالی آ گئی تھی. مدینے میں قحط سالی کی وجہ سے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے جانور اور انسان پریشان تھے. آخرکار ایسا ہوا اہل مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر استسقاء کی نماز کو ادا کیا، بارش کی طلب کے لیے دعا کیا اور واپس چلے گئے. لیکن کسی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کیا اور وہی قحط سالی کی قحط سالی رہی اور بارش نہیں نازل ہوئی. اسی رات کو محمد بن منکدر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اسی رات کو میں مسجد نبوی کے ایک پیچھے کے ستون میں اکیلا عبادت گزار عبادت کر رہا تھا. اکیلا میں عبادت کر رہا تھا. میں عبادت کرتے کرتے جب میری عبادت کا وقت ختم ہو گیا، میں ایک آدمی کو دیکھا. جو آدمی مسجد نبوی میں آنے کے بعد اپنے لباس کو چینج کیا، اپنے پورے لباس کو چینج کرنے کے بعد نماز میں کھڑا ہوا. نماز کے ختم ہونے کے بعد وہ آدمی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ، یہ جو تیرے نبی کے شہر والے، یہ اہل مدینہ تیرے پاس آ کے بارش کی تیری رحمت کو مانگا لیکن تو نے بارش کو نہیں دیا. اے اللہ، میں قسم کھاتا ہوں، یہ میں تیرے قسم کا واسطہ رکھتا ہوں، تو اہل مدینہ کے درمیان بارش کو نازل کر دے. محمد بن منکدر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اس آدمی کے الفاظ کو سن کر میں اس کے اوپر غصہ ہو گیا. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے اللہ سے دعائیں کرنے کا؟ اتنے سخت الفاظ میں اللہ سے دعائیں کیسے کرتا ہے؟ میں نے دیکھا وہ آدمی جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو چھوڑا، بادل کے گرجنے کی آواز آئی، بجلیوں کا کڑکا آیا اور پورے مدینے کے اندر بارش اور پانی کا سیلاب آ گیا اور پوری کی پوری قحط ساری دور ہو گئی. وہ آدمی فجر کی نماز تک اذان تک باقاعدہ یہی حالت میں رہا، دعائیں کرتے ہوا. اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، اہل مدینہ جماعت کے ساتھ آئے، سب لوگ نماز پڑھ لیے. میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، بعد میں اس آدمی کے جا کر مل جاؤ، لیکن وہ آدمی فوراً نماز پڑھنے کے بعد جماعت والوں کے ساتھ چلا گیا. میں اس آدمی کا پیچھا کر رہا تھا لیکن وہ آدمی میرے آنکھوں سے غائب ہو گیا. دوسری رات کو جب میں اکیلا عبادت میں مصروف تھا، وہی آدمی آیا، اپنے کپڑوں کو چینج کیا، پھر عبادات میں مصروف ہو گیا. اب میں نے ٹھان لیا کہ کسی بھی صورت میں آج کے دن اس آدمی سے ملاقات کروں گا. واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی آیا، عبادت کر لیا اور عبادت کرنے کے بعد اپنے گھر کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گیا تو میں بھی اس آدمی کا پیچھا کرتا گیا تو وہ مدینے کے گلیوں میں سے ایک گھر میں داخل ہو گیا جس گھر کو میں جانتا تھا. وہ آدمی مدینے کے اندر چپل سینے میں مشہور تھا، جو نائی کا کام چپل سینے میں چپل مرمت کرنے میں مشہور تھا. وہ آدمی، اس آدمی کو میں پہچان لیا. میں مسجد کی طرف آیا، اشراق کی نماز پڑھ لیا، پھر بعد میں اس آدمی کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو محمد بن منکدر رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور تابعی ہیں. اکابر تابعین میں ان کا نام آتا ہے. 130 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے اس آدمی سے جیسے ہی ملاقات کیا، اس نے میرا ادب و احترام کرتے ہوئے، اے محمد بن منکدر، اتنے بڑے عالم میرے گھر کے پاس آئے ہیں، بتائیے کیا خدمت کرنا ہے، کیا آپ کی چپل کو صحیح کرنا ہے، آپ حکم دیجئے، میں تو تمہارے گھر کے پاس آؤں گا، تمہاری چپل کی مرمت کروں گا. تو محمد بن منکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آدمی کی پوری بات کو سننے کے بعد اس کو میں نے کہا کہ اے فلاں آدمی، تاریخ میں اس آدمی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، میں نے اس آدمی سے پوچھا، میں نے تم کو 2 دن مدینے میں مسجد نبوی کے اندر عبادات کرتے ہوئے دیکھا، کیا تم وہی آدمی ہو؟ میں اتنا لفظ ان سے پوچھنا تھا، اس آدمی کے چہرے کا رنگ الگ ہو گیا.
اس آدمی کے چہرے کا رنگ الگ ہو گیا اور اس آدمی نے مجھے سختی کے ساتھ پوچھا جو کام کرنا ہے کرو واپس چلے جاؤ. تو میں اس آدمی کی بات کو سننے کے بعد یہ دل میں خیال آیا کہ میں اس آدمی کو اس کے عمل کے بارے میں پوچھ کے صحیح عمل نہیں کیا, یہ میں کتنا برا کام کیا. واپس میں گھر کو آ گیا. جب تیسری رات چوتھی رات میں مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھا رہا تاکہ وہ آدمی آ جائے, لیکن وہ آدمی نہیں آیا. وہ آدمی نہیں آیا. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد جب وہ نہیں آیا, میں اس آدمی کے گھر کے مالک مکان سے پوچھا کہ تمہارے پاس جو آدمی کرائے پر رہتا ہے وہ کہاں گیا؟ تو مالک مکان نے کہا کہ دیکھو وہ آدمی کیا ہے کہ رات میں اپنا پورا سامان خالی کر کے اپنا گھر خالی کر کے چلا گیا ہے. تو کہتے ہیں محمد بن منکدر رحمہ اللہ, میں نے زندگی میں دوبارہ اس آدمی کو دیکھنے کی کوشش کیا لیکن میری زندگی میں مدینے کی گلیوں میں وہ آدمی پھر نہیں ملا. اللہ اکبر. کیا مطلب ہوا؟ کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ سلف صالحین پہلے کے اولیاء اللہ اپنی زندگی کے اندر ایسا عمل کرتے تھے جن کے عمل کی خبر دوسروں کو ہونا پسند نہیں کرتے تھے, دوسروں کو ان کے اعمال کے ہونے کی خبر ہونا پسند نہیں کرتے تھے. اور پہلے کے لوگوں کے سلف صالحین کی عبادتیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کی عبادتیں کا اثر ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی دعاؤں کی قبولیت کا درجہ ہوتا تھا. لہٰذا میرے بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی کے اندر یقین مانیے یہ تنہائی والا عمل, تنہائی والا حسن عمل میرے اور آپ کے ماں باپ کی بیماری کو شفایاب میں لا سکتا ہے, میرے اور آپ کے قرضوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, میری اور آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, میری اور آپ پر آنے والی بلائیں مصیبتیں حاجتیں ان تمام چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے آج کی زندگی کے اندر میرے اور آپ کا اجتماعی عمل آئے, فرائض کو ادا کیے, واجبات کو کر لیے, میرا اور آپ کا عمل دکھنے والا عمل ہے. لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت ہے, وہ روزہ میں رہوں تو مجھے معلوم ہوگا, میں اگر بتاؤں کہ آج میں روزے سے ہوں تو دوسروں کو معلوم ہوگا ورنہ معلوم نہیں ہوگا. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کے 40 60 70 سال کی زندگی کے اندر سلف صالحین کہ 40 سال روزوں کی حالت میں گزارتے, کبھی روزہ رکھتے, کبھی روزہ چھوڑتے, نفل روزے ایسے رکھتے کہ ان کے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. وہ رات میں اللہ کے لیے سحری کر لیتے, اپنا توشہ کچھ لے کر کام کے بہانے توشہ لے کر باہر چلے جاتے, روزے کی حالت میں ہیں, راستے میں کوئی ضرورت نہیں جاتا تو اپنا توشہ کھلا لیتے اور اپنا توشہ واپس خالی لے کر آتے. تو گھر والوں کو معلوم ہوتا کہ روزہ نہیں ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا لیے ہوں گے. اس طرح سلف صالحین کئی سال تک روزوں کی حالت میں زندگی گزارتے, لیکن ان کی بیوی کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی, ان کی بیویوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی. اسی لیے تنہائی والا عمل میری اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. یقین مانیے کہ زندگی کے اندر میری اور آپ کی پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, حادثات ہیں, خرچے ہیں, ہر چیز میری اور آپ کی ہیں. لوگوں کو میں اور آپ سنائیں گے, بعض لوگ میری اور آپ کے سننے چیزوں کو رحم کھائیں گے, میری اور آپ کے مسائل کو سن کر رحم کھائیں گے, لیکن بعض لوگ میرے اور آپ کے مسائل کو سن کر ہنسی مذاق کریں گے. آج دنیا کے اندر تماشا دیکھنے والوں کی کمی نہیں ہے, آج دنیا کے اندر تماشائی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, آج دنیا کے اندر تماشے کو ختم کرنے والوں کی کمی ہے. لیکن اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو, اپنی پریشانیوں کو, قرضوں کو, بیماریوں کو, حادثات کو, بلاؤں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر رحمتیں, برکتیں, وسعتیں, مغفرتیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر نازل ہوں گی. اسی لیے دنیا والوں کو سنانے سے زیادہ اللہ کو سنائیے جو سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے.
دنیا والوں کو بتانے سے زیادہ اللہ کو بتائیے، اللہ اس کا حل نکالنے والا ہے اور اس کے اندر سے مکمل طور پر انسان کی بشارتوں کو قبول کرنے والا اور انسانی زندگی کے اندر خوشیوں کو لانے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ جس کے انتظار میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اعمال کیجئے، اعمال میں تنہائی اختیار کیجئے، اعمال کیجئے، تنہائی والے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے، خلوص اللہیت پیدا کیجئے، خشوع کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیجئے اور اللہ کے لیے ان آئندہ آنے والے لمحات کو کبھی اپنے آپ کی زندگی سے جانے والا، بیکار کرنے والا مت بنائیے، کیونکہ کس کی زندگی کے اندر کون سے رمضان کا آخری لمحہ، آخری گھڑی، آخری وقت اور آخری رات ہوگی جو جہنم سے آزادی کی رات ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آنے والے اس رمضان کے اندر مکمل طور پر تنہائی والے اعمال کو انجام دینے، اس کے فضائل کو حاصل کرنے، اس کے فوائد کو زندگی کے اندر ہمیں سمونے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کی تیاریاں اخلاص کے ساتھ اور اصلاح دل کے ساتھ اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جو آدمی اپنی بیماری، اپنی کسی اور پریشانی کی وجہ سے عبادات اور روزے رکھنے سے مایوس ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام مرد و خواتین کو تو صحت مندی نصیب عطا فرما، استقامت و استقام نصیب عطا فرما، آنے والی بلاؤں کو تو دور نصیب عطا فرما، اور آنے والے رمضان کے ایام میں تیری عبادت میں استقامت عطا فرما اور مل جل کر عبادات کے انجام دینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔